بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔ میرے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ سے مخاطب ہوں، میاں نذیر احمد، جو ثانیہ مری میں پیش آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا بہت بے حد افسوس ہے۔ وہ جو قیمتی جانیں چلی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے، جو پیچھے کچھ چند ان کے وارثین بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ یہی ہماری دعا ہے۔ میرے ناظرین، بہت ساری باتیں عام انسان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی۔ جہاں پہ ہم لوگ کوئی آفت دیکھتے ہیں، کوئی مصیبت دیکھتے ہیں، کوئی پریشانی دیکھتے ہیں، اس کو ہم فوراً یہ نام دے دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کرنی دیجیے۔ اور جس جگہ پر ہم کوئی دیکھتے ہیں، کوئی کامیابی دیکھتے ہیں یا کوئی خوشی دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو ہماری اپنی کوششیں تھیں ہماری۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی نالائکیاں جو ہوتی ہیں ہماری، اپنی نالائکیوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ ہم اپنی نالائکیاں وہاں پہ چھپا لیتے ہیں کہ ہماری آخر کون کون سی نالائکیاں تھیں۔ ناظرین، وہ دن یاد ہے آج سے 4 سال پہلے، جو الیکشن کا دن تھا۔ ہم خوشی سے پھولے نہیں سمائے جا رہے تھے، سب دوست خوش تھے۔ لوگوں کو دور دور سے، گاؤں سے، جن لوگوں کے حلقے تھے وہاں سے ان کو لے کر آ رہے تھے۔ اتنی خوشی تھی کہ ہمارے لیے کوئی مسیح آ رہا ہے، ہمارے ملک کی کوئی تقدیر بدلنے کے لیے آ رہا ہے، بہت ہی خوش تھے۔ دشمنوں کے ساتھ، جو ہمارے سیاسی دشمن ہوتے تھے، مثال کے طور پہ دوستوں میں دوسری پارٹی کے لوگ، ان کے ساتھ ہماری بحث وغیرہ بھی ہوتی رہتی تھی، تنقید بھی ہوتی رہتی تھی، جھگڑے بھی ان کے ساتھ ہوتے رہتے تھے ہمارے۔ صرف ہم خوشی میں پھولے جا رہے تھے کہ ایک آج مسیح آنے والا ہے۔ بہت ہی وہ اچھا دن ہمیں محسوس ہو رہا تھا۔ ایک وہ دن تھا جس دن ہم لوگ ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ ہمارے ملک میں کوئی مسیح آ گیا۔ ایک دن آج ہے کہ جو ہم اپنے کیے پہ ماتم کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ ایک بہت زبردست، ایک بہت مشہور کہاوت بنی ہوئی ہے کہ ناچ نہ آوے آنگن ٹیڑھا، کہ ناچنا اسے خود نہیں آتا تو کہہ رہے آنگن ٹیڑھا ہے، سین ٹیڑھا ہے، پنجابی سے کہتے ہیں بیڑا ٹیڑھا ہے۔ او نالائق حکومت، تم سے کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ ہر بات تم پوزیشن کے اوپر، سابقہ حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہو۔ ابھی میں 1-2 دن پہلے میں سن رہا تھا، چودھری فواد صاحب جو ہیں محترم، شاید جتنی ماشاءاللہ ان کا جسم موٹا ہے تو شاید عقل بھی ان کی ایسی موٹی ہے ان کی، کہہ رہے تھے کہ اگر سابقہ حکومت نے وہاں پہ کچھ کیا ہوتا، اپنے گھروں میں پیسہ نہ لگایا ہوتا تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا، یہ سانیہ نہ ہوتا۔ اور نالائکو، ان کو چھوڑو تم، انہوں نے جو کیا سو کیا۔ تم لوگوں نے 4 سال میں عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر سابقہ حکومت نے
تم لوگوں کو اوئے کر کے بلایا ہے تو آپ نے بھی ان کو آگے سے اوئے کا جواب دیا ہے، آپ میں اور ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ سابقہ حکومت کے کسی بھی رکن کے ساتھ آپ نے کبھی خوش اخلاقی سے کبھی بات ہی نہیں کی تھی، کبھی کسی کا دل جیتنے کی کوشش نہیں کی تھی، نفرت ہی پیدا کرتے آئے۔ چودھری فواد صاحب جو ہیں میرے محترم دوست، ہر بات کو آگے ایسا وہ رنگ دیتے ہیں، بس ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس مجھے تو اب ان کی تنقید ہی کرنی ہے، ان سے بس انتقام کا بدلہ ہی لینا ہے۔ کبھی انہوں نے کوئی سلجھی ہوئی بات ہی نہیں کی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب وہاں پہ مری کے اندر سیاحوں کا، لوگوں کا آنا جانا ہوا تو فواد صاحب نے بڑے ہی فخر سے کہا کہ یہ بھی ایک حکومت کی کامیابی ہے۔ تو پھر کس منہ سے وہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ یہ تو سابقہ حکومت نے یوں کیا تو وہ کیا؟ کم سے کم یار لکھے پڑھے لوگ جو ہیں وہ تو ایسے بات نہ کیا کریں۔ میرے جیسا جہل کر دے تو اس کے اوپر کوئی افسوس ہی نہیں ہے۔ اگر لکھے پڑھے بھی ایسی باتیں کر دیں پھر میرے میں اور لکھے پڑھے میں کیا فرق رہا؟ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ میں اپنے طور پہ میں اللہ کو حاضر کر کے کہہ رہا ہوں، اپنے طور پہ میں نے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ہمارے دو محترم ایسے ہیں جن کی باتیں سن کر تقریباً 80-85% لوگ جو ہنستے ہیں۔ ایک ہمارے محترم چودھری فواد صاحب، تو دوسری ہماری محترمہ جناب فردوس عوان صاحب۔ ان کی باتیں سن کر تو لوگ ہنستے ہیں۔ یار لکھی پڑھی سلجھی ہوئی باتیں کیا کرو، جس بات کے اندر کوئی وزن ہوتا ہے وہ بات کیا کرو۔ تنقید برائے تنقید کے اوپر ڈٹے رہتے ہو۔ مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ 4 سال کے اندر کیا دیا ہے عوام کو؟ میرے جیسے مزدور آدمی لاکھوں لوگ اپنی محنت مزدوری کر کے کیا کھاتے ہیں؟ کیا ہمیں دیتے ہو؟ کہ تم لوگوں نے ہمارے وظیفے لگا رکھے ہیں، الٹا ہمارے سے تم ملک چلاتے ہو۔ اگر ملک تم چلاتے ہو، چلا رہے ہو، ملک آپ چلا رہے ہو تو اس میں آپ کی عزت ہے۔ عزت آپ لوگوں کی ہماری وجہ سے بنتی ہے۔ کیسے بنتی ہے؟ میں پہلے بھی ایک اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، میرا 1 مرلے کا اگر گھر ہے اس میں 2 کمرے ہیں، مجھے بل آیا اس کا 400 روپیہ، جو بجلی کی قیمت تھی۔ آپ نے 500 روپیہ ٹیکس لگا کے اس کو 900 روپیہ کر دیا۔ جو آدمی وہاں کمپیوٹر میں بیٹھ کے لکھتا ہے اس کے بھی پیسے میں دے رہا ہوں، جو کاغذ اس کے پیسے میں دے رہا ہوں۔ البتہ کہ جو آدمی چل کے گھر سے ہمارے ریٹرن کر کے لے کے جاتا ہے اس کی ایک ایک چلنے کے قدم کے پیسے میں دے رہا ہوں۔ تم تو ہمارے سے الٹا لے رہے ہو۔ ہمیں تم نے ہم لوگوں کو تم نے کیا دیا ہے؟ عام عوام کو کیا دیا ہے؟ ایک کسی ملک کا اگر چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ملک کی سرحدوں پہ کیا صورتحال ہے، تو اس ملک کے چیف آف آرمی کو چیف آف آرمی رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اپنی سرحدوں کا علم نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنے ملک کا علم نہیں ہے تو آپ کو وزیر اعظم بنانے کا کیسے حق حاصل ہے؟ 4 سال میں آپ نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچایا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ایک ہی جملہ رٹا ہوا تھا، گھبرانا نہیں۔ ابھی آگے دن آنے والے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے نہیں گھبرانا۔ یہ غریب عوام کے پاس ایک ہی دن ہوتا ہے اپنے انتقام لینے کا۔ وہ دن کون سا ہوتا ہے؟ جس دن ٹھپے لگائے جاتے ہیں، اس دن پھر عوام اپنا حساب لیتی ہے۔ تو اس دن کو آپ نے بھی نہیں گھبرانا۔ آئے دن مہنگائی، وہی کرپشن، اس سے بدتر برے حال۔ ایک میرے جیسا آدمی ہے، میرے جیسے آدمی کو پکڑ لو گے تو کیا کرو گے؟ سمجھ نہیں آتی آدمی آپ لوگوں کو کس طرح سے آپ لوگوں کو سمجھائے کہ آپ لوگوں نے ملک کا کیا حشر کیا ہے۔ حکومت جب بنی ہم بھی خوشیاں منا رہے تھے کہ حکومت
ہماری پسندی کی حکومت آ رہی ہے۔ جب حکومت بننے کی تیاری کر رہی تھی، حکومت بنانے کی تیاری کر رہے تھے یہ لوگ، پھر انہوں نے دیکھا کہ جو ایک گلدستہ بنانا تھا حکومت نے، اس گلدستے کے اندر کچھ پھول کم تھے، اور گلدستہ پورا کرنے کے لیے حکومت کو مجبوراً لوٹے تلاش کرنے پڑے۔ وہ لوٹے جب اس گلدستے کے اندر لگا دیے گئے، ایک پورا گلدستہ بن گیا، گلدستہ تو بن گیا، لیکن جو پھکڑ کے لوٹے لگائے گئے تھے گلدستے کے اندر، ان کا جب جی چاہتا تھا وہ خوشبو دیتے تھے، جب جی چاہتا تھا وہ سانس اپنا بند کر لیتے تھے، تو پورے کا پورا جو ہے وہ گلدستہ مر جایا رہتا تھا۔ خدا کے بندے کہتے ہیں، ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ گرے ہوئے بیروں کا کچھ نہیں بگڑا، اٹھا کے انسان اس کو دھو لیتا ہے۔ جب پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں تو پھر ان کا کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اب بھی میں تو اپنے طور پہ آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اب بھی عزت سے استعفیٰ دو اور گھر میں چلے جاؤ۔ خان صاحب، یہ حکومت آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 4 سال میں یہی سیکھا ہے ہر وزیر نے کہ اس وزارتوں کو کیسے چلانا ہے، وہ صرف سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو جو آپ کے اندر پرانے لوگ تھے، جو لوٹے تھے آپ کے اندر پرانے، ان کا ملک کے مفاد کے اندر ان کا کوئی ان کو کردار نہیں وہ کرتے، وہ صرف اپنا مفاد صرف ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں وہ ہے تو پرانے تھے، اگر وہ تجربہ کار بھی ہوتے ہیں، بہرحال انہوں نے صرف اپنا مفاد ان کو چاہیے ہوتا ہے، ان کو ملک کے مفاد کے ساتھ کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ اگر ملک کے مفاد کے ساتھ ان کا لینا دینا ہو تو یہ لوٹوں والی کہانی ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو میرے محترم جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دے رکھی ہے، اگر انسان اپنی عقل کو صحیح استعمال کرے، انسان کبھی بھی کسارے میں نہیں رہ سکتا۔ ملک کے اندر ابھی پچھلے دنوں میں ایک سستے بازار میں گیا، وہاں پہ عام دکانوں سے اور سستے بازار سے صرف 5 روپے کا فرق ہی کا۔ دکانوں پہ 360 روپے کا بک رہا تھا، سستے بازار میں 355 روپے کا۔ ایک 5 روپے کی خاطر انسان کتنا ایک جگہ پہ چل کے جائے، کہاں سستا بازار کہاں لگا ہوتا ہے۔ عوام کو کوئی سہولت فراہم نہیں کی گئی، عوام کو ایک یتیم بنا دیا گیا ہے، عوام کو ایک مانگنے والا فقیر بنا دیا گیا ہوا ہے۔ کہیں پہ احساس پروگرام بنا کے لائنیں لگا دی گئی ہیں، کسی جگہ پہ لنگر کھانے کھول کر لوگوں کی لائنیں لگا دی گئی ہیں۔ ابھی میرے سننے میں آ رہا تھا کہ خواتین کے لیے بھی لنگر کھانے یعنی کہ بنائے جا رہے ہیں، لنگر کھانے سجائے جا رہے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ایک غریب آدمی ہوتا ہے یا ایک سفید پوش ہوتا ہے، اس کے پاس صرف اور صرف ایک عزت ہوتی ہے، وہ عزت کے لیے ہی جیتا ہے، عزت کے لیے ہی مرتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو جو وہ غریب لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو اپنی عزتیں اپنے گھر میں ہی رکھنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کیا آپ لنگر کھانے کھول کے کیا ان کو بھی یہاں باہر لانا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے خان صاحب، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ خدا اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی آپ استعفیٰ دے کے آپ گھر میں جائیں تو اس میں آپ کی عزت ہوگی، ورنہ عوام جو ہے، عوام انتقام لینے کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ عوام کا جب انتقام عوام لیتی ہے تو پتہ ہے عوام کا اتنا غصہ ہوتا ہے، عوام ضمانتیں بھی ضبط کر دیتی ہے، یہی عوام کا انتقام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس انتقام سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس انتقام میں نہ آؤں، تو اب بھی عزت سے ان کو بولو، بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم جاتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کوئی کاروبار نہیں رہا، ملک کے اندر تباہی ہے، ملک کے اندر نہ بے روزگاری اتنی پھیل گئی ہے، کیا سے کیا ملک کا حشر کر دیا 4 سال کے اندر۔ ابھی بھی ہر روز یہی کہا جاتا ہے، صبر کرو، صبر کرو، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ ایک ہی نعرہ لگا رکھا ہوا ہے۔ کیا جتنے بھی آپ کے ساتھ افراد تھے
جو پہلے بھی تھے آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، کیا کنٹینر پر بیٹھ کر کون کون سی بڑکیں ماری جاتی تھی، کون کون سے وعدے کیے جاتے تھے، کیا وہ بھول گئے ہو؟ کہاں گئے وعدے؟ ایک بھی وعدہ اگر کسی قوم سے آپ نے پورا کیا ہو تو قوم کو آ کے ٹی وی کے اوپر بتائیں۔ آپ اپنے منہ سے میاں مٹھو بنے رہتے ہو، آگے آپ کے وزیر پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کرتے ہیں، کیا سے کیا اپنے پاپڑ بیلتے ہیں، آگے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے۔ قسم رب ذوالجلال کی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف اور صرف آپ نے ملک کے اندر مہنگائی کی ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، بڑے مزے والی ہنسی والی بات ہے، میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو میں نے بولا ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں گڑبڑ رہتی ہے، میرا معدہ صحیح نہیں رہتا۔ اس نے مجھے ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے دوا دی کھانے کے لیے۔ میں 2 دن کے بعد پھر اس کے پاس جب گیا تو مجھے کہتا ہے ہاں بھائی، میں نے بولا جی ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں۔ کہتا ہے دیکھا نا یہی تو تبدیلی ہے، تبدیلی ہے، پہلے نہیں پڑھتے تھے، میں نے بولا نہیں، میں نے بولا آپ پڑھتے ہیں، کہتا ہے یہی تبدیلی ہے، عمران خان کی کیا تبدیلی ہے؟ تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب آپ کی کون سی تبدیلی ہے، کون سی تبدیلی آپ لائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔